لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. محترم بھائیو، بزرگو، دوستو، یہ چھٹے پارے کا چھٹا رکوع ہے. اس رکوع میں اللہ پاک نے وضو کرنے کے فرائض بیان فرمائے ہیں اور تیمم کی آیت اللہ پاک نے اس رکوع میں عطا فرمائی ہے جو اسی امت کی خصوصیت ہے، کسی اور امت کو یہ رخصت نہیں ملی. اس کے بعد اللہ پاک نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں مسلمانوں کو اور جو عہد مضبوط اللہ نے لیا ہے، اس عہد کو اور ان نعمتوں کو شکریہ کے طور پر اور پاس و لحاظ کر کے اس کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اسی طرح اس رکوع میں اللہ پاک نے عدل و انصاف قائم کرنے اور انصاف کی گواہی دینے کی بھی تاکید فرمائی ہے. پھر ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ نے بہت ہی عظیم خوشخبری سنائی ہے اور کفر کرنے والوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے. پھر رکوع کے اخیر میں اللہ نے مسلمانوں کو جو ایک بہت بڑی مصیبت سے بچایا تھا، اس مصیبت کا تذکرہ فرمایا ہے. اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا کر ان کو بہت اونچے اونچے مقامات عطا فرمائے ہیں. ترجمہ سنیے. اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرنے اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونا چاہو تو پہلے اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں پر مسح کر لو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم ناپاک ہو
تو پھر غسل کر کے پاکی حاصل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص پیشاب پاخانے کی ضرورت پوری کر کے آیا ہو یا بیوی کو تم نے چھو لیا ہو، تو تمہیں اگر وضو کرنے کے لیے پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اور اس مٹی سے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو مسح کر لو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر مکمل کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ اور اللہ نے جو تم پر نعمتیں نازل فرمائی ہیں، جو تم کو نعمتیں دی ہیں، انہیں یاد رکھو، اور اللہ سے جو تم نے مضبوط عہد کیا ہے اس عہد کو بھی یاد کرو، جب تم نے کہا تھا کہ اے اللہ ہم نے آپ کی بات سن لی اور ہم نے آپ کی اطاعت کر لی۔ اس عہد کو یاد کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ دلوں کا راز بھی جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دو، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ، بلکہ انصاف اور عدل قائم کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور ان کے لیے بہت عظیم اجر و ثواب ہے۔ اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، وہ جہنمی ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کی جو نعمتیں تم پر ہیں انہیں یاد کرو، خاص طور سے اس وقت جب ایک قوم نے تم پر اپنا ہاتھ ڈالنا چاہا تھا، دست درازی کرنی چاہی تھی، تو اللہ نے ان کے ہاتھ کو تم پر سے ہٹا دیا۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ اس رکوع کا ترجمہ ہوا۔ محترم بزرگوں، اس رکوع میں وضو کی آیت ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونا چاہو تو پہلے وضو کر لو۔ اگر وضو سے ہو تو اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہو، نیا وضو کرنا چاہو تو نیا وضو کر لو، لیکن اگر تمہارا وضو ٹوٹا ہوا ہے، پیشاب پاخانے کی ضرورت سے تم آئے ہو، تو پھر ایسے وقت وضو کرنے کا اللہ نے 4 فرض بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے چہروں کو دھو لو۔ چہرہ پیشانی کے پاس سے، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ ہماری لمبائی کی حد ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ چوڑائی کی حد ہے۔ اتنا چہرہ دھونا فرض ہے۔ اگر داڑھی ہے تو اس میں خلال کر لو، یعنی گیلی انگلی اندر داخل کر لو۔ کان بھی یہ سر کا حصہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، کوہنی تک نہیں بلکہ کوہنیوں کے ساتھ، یعنی کوہنی کے اوپر تک اپنا ہاتھ دھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں جتنے اعضاء دھوئے جاتے ہیں ان کو آپ نے 1 مرتبہ بھی دھو کر وضو کر کے بتایا ہے، 2 مرتبہ بھی دھو کر وضو کر کے بتایا ہے، 3 مرتبہ بھی دھو کر وضو کر کے بتایا، اور آپ نے فرمایا کہ 3 مرتبہ سے زیادہ پانی استعمال مت کرو، یہ اسراف ہو جائے گا، فضول خرچی ہو جائے گی۔ ہاں اگر کوئی میکینک ہے، اس کا ہاتھ کالا پیلا کیسا ہے، تو صابن لگا کے وہ تو بہت گھسڑے گا، وہ تو نہ جانے کتنی مرتبہ گھسڑے گا۔ یا کوئی اور اس طرح کی کوئی چیز لگی ہوئی ہے اور اس کو صاف کرنے میں 3 مرتبہ سے زیادہ پانی استعمال کرنا پڑ رہا ہے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ عام حالات میں زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ وضو کے اعضاء کو دھونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، کچھ لوگ شک کے مریض ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو شک کے مرض میں مبتلا مت کرو، یقین کے ساتھ رہو۔ کبھی کبھی جن کو شک کی بیماری ہوتی ہے نا، تو 1 مرتبہ ہاتھ دھوئے، ارے یار یہاں سوکھا رہ گیا ہوگا، پھر دوسری مرتبہ دھوئے، ارے یار یہاں سوکھیل رہ گیا ہوگا، پھر تیسری مرتبہ دھوئے، ارے یار
یہ تو سکیل دکھ رہی. پھر چوتھی مرتبہ ایسے دھوتے دھوتے جماعت ختم ہو جاتی ہے, ان کا وضو ہی نہیں ہوتا. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے, اس بیماری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. شک کی بیماری بہت ڈینجر بیماری ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو یہ بیماری ہو تو اس کو ذہنی طور پر مطمئن ہونا چاہیے اور 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے. اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ 3 مرتبہ میں تو بہرحال میرا جو عضو میں نے دھویا ہے وہ گیلا ہو گیا ہے, کہیں سوکھا نہیں ہے. یقین کر لو گے تو انشاءاللہ اطمینان ہو جائے گا. شک میں مبتلا رہو گے تو اطمینان نہیں ہوگا. اگر یہ بیماری ہے تو اللہ نہ کرے کسی کو بیماری ہو, اللہ تعالی ہم سب کو سیئ الاسقام بری بیماریوں سے محفوظ رکھے. چہرہ دھونے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھو, یہ دوسرا فرض ہے. تیسرا فرض اللہ پاک نے فرمایا سر کا مسح کرو. حنفی مسلک کے مطابق ہمارے سر کے 4 حصے کر لو اندازے سے, اور 1/4 حصہ گیلا ہاتھ پھیرنا چاہیے, یہ فرض ہے. اور پورے سر کا مسح کر لو گے تو بہت اچھا ہے. پورے سر کے مسح کر لو. یہ جو 3 انگلیاں ہیں پورا ہاتھ گیلا کر لو. یہ 3 انگلی ایسے یہاں سے لے کے گردن تک لے جاؤ, اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے ادھر کا حصہ, یہ انگوٹھے کے پاس کا حصہ ایسے کر کے ایسے لاؤ تو پورے سر کا ہو گیا. پھر انگلی سے کان کے اندر کا مسح کرو اور کان کے آزو بازو کا اندر کا حصہ یہ مسح کرو, اور یہ انگوٹھے سے پھر کان کے باہر کا حصہ مسح کرو. اس طرح پورے سر کا مسح ہو جائے گا. یہ پورے سر کا مسح حنفی مسلک کے مطابق فرض نہیں ہے, 1/4 سر کا مسح فرض ہے. اس سے زیادہ کرو گے تو بہت اچھا ہے, پورے سر کا مسح کر لو گے تو بہت ہی اچھی بات ہے. تو تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا. چوتھا فرض ہے پیروں کو, دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا. پہلے سیدھا پیر پھر الٹا پیر, ایسی ہاتھ بھی پہلے سیدھا ہاتھ پھر بعد میں الٹا ہاتھ. یہ 4 فرائض اللہ نے بیان فرمائے. اب جب ہم چہرہ دھوئیں گے نا تو اس میں کلی کرنا بھی آ جائے گا, مسواک کرنا بھی آ جائے گا. صبح اٹھے ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی آ جائے گا. اگر زبان پر کوئی کیا کہتے ہیں سفیدی جم گئی ہے اس کو نکالنا ہے تو ایسے انگلی سے نکالو, یا جو ٹوتھ پیسٹ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے اس سے نکالو. وہ سب منہ دھونے کے اندر آ جائے گا. ناک صاف کرنا وہ بھی منہ دھونے کے اندر آ جائے گا. اور سر کا مسح کرنے کے اندر یہ کان کا مسح کرنا آ جائے گا, اور گردن کا مسح کرنا بھی آ جائے گا. یہ پیچھے کا حصہ جو ہے یہ گردن کا ایسے مسح کریں گے. پیر کے انگلی کو جب ہم دھوئیں گے تو یہ کانی جو انگلی ہے نا, یہ کانی انگلی, اس سے انگلیوں کے اندر ایسے خلال کریں گے کہ انگلیاں ایسی رہتی ہیں, ایسے نہیں رہتی عام طور پر. تو اب ایسی انگلیاں رہیں گی تو ہو سکتا ہم ایسے ایسے اوپر پانی ڈال دیں, ادھر ڈال دیں تو اندر کہیں سوکھی نہ رہ جائے. تو یہ کانی انگلی سے ایسے خلال کرنا, یعنی انگلیوں کے اندر یہ کانی انگلی گیلی ایسے پھیرنا تاکہ پیر کے اندر کا حصہ بھی گیلا ہو جائے. ایڑی جو ہوتی ہے نا, ایڑی عام طور پر سوکھی رہ جاتی ہے. جلدی جلدی وضو کرنے میں کبھی کبھی وہ سوکھی رہ جاتی ہے, تو اس کا خاص خیال رکھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے, تو وضو کرنے میں ایڑی سوکھی رہ گئی تھی کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی. تو حضور نے زور سے آواز دے کر کہا ویل للاعقاب من النار او کما قال. وضو میں پیر کی جو تمہاری ایڑی سوکھی رہ گئی ہے اس کو جہنم کی وعید ہو, یہ آپ نے کہا تھا. یعنی وضو میں اگر کوئی جز سوکھا رہ گیا تو جہنم کی وعید ہوگی. ایسی ہاتھ دھونے میں کبھی کبھی کوہنی سوکھی رہ جاتی ہے جلدی جلدی میں, تو اس کا بھی خاص طور سے خیال رکھ کے یہ پوری کوہنی آگے سے پیچھے تک اور پورا ہاتھ دھویا جائے. وضو کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ارشاد فرمایا تھا کہ تم دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرنا, جھگڑا مت کرنا, لڑائی مت کرنا.
تم کو کوئی عہدہ ملے نہ ملے، تم کو کوئی پوچھے نہ پوچھے، تم کو کچھ دیا جائے نہ دیا جائے، جھگڑا مت کرنا، لڑائی مت کرنا، صبر کرنا، یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کر لو۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کر لو۔ اس کا مطلب ہم صبر کریں گے مصیبتوں پر تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے ہمیں حوض کوثر کا جام ملے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ بہت بڑی سعادت ہے۔ ہم تو تمنا کرتے ہیں کاش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں نظر آ جائے۔ تمنا کرتے ہیں، ہر امتی کی تمنا ہے کاش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں ہو جائے۔ حوض کوثر پر ڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، اور آپ اپنے دست مبارک سے کوثر کا جام دیں گے۔ اور کوثر کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ حوض ہے، حوض، اس کے کٹورے جو ہوں گے نا پینے کے، وہ اتنے زیادہ ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ جھگڑا نہیں ہوگا، پی لے جلدی دینا، میرے کو واپس دینا رے، ارے کتنا پئیں گے لانا، ارے جلدی کرنا رے، ایسا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اتنے کٹورے آسمان کے ستارے جتنے ہیں، کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس پانی کو جو پی لے گا، حشر کے میدان میں رہنے تک اسے پیاس نہیں لگے گی، جنت میں جانے تک، جبکہ حشر کے میدان کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، اور کچھ لوگوں کے لیے اس سے بھی زیادہ لمبا ہوگا۔ اتنے لمبے دن میں اگر پیاس لگے گی تو کیا حال ہوگا؟ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، پیاس کی شدت سے لوگوں کے حلق کانٹے ہو جائیں گے، عجیب عالم ہوگا، لوگ پریشان ہو کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر سفارش کروائیں گے کہ اللہ سے کہو اس مصیبت سے تو ہم کو چھٹکارا ملے، یہ جو حشر کے میدان کی مصیبت ہے، پھر کہیں بھی تم ہم کو پھینک دو چلیں گا، لیکن یہاں سے تو ہم کو چھٹکارا دلاؤ۔ اتنا خطرناک یہ میدان ہوگا حشر کا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پینے کے بعد پیاس نہیں لگے گی، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نہ کوئی پسینے کی تکلیف، نہ کوئی دھوپ کی تکلیف۔ اللہ کے کرم سے عرش کا سایہ ملے گا اور بہت سکون سے رہیں گے۔ اب جب اتنی بڑی فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، دوسری امت کے لوگ بھی تو آپ کے پاس آ جائیں گے حوض کوثر کا جام لینے کے لیے، تو کیا ان کو بھی دیں گے کیا آپ؟ تو آپ نے کہا نہیں، یہ صرف میری امت کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ ایک حوض کوثر ہے اور ایک نہر کوثر ہے۔ نہر کوثر جنت کی نہر ہے، اس سے پانی حوض کوثر میں ڈالا جائے گا اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر تھا آپ کے مبارک زمانے میں، وہی ممبر وہاں رکھا جائے گا، اس پر آپ بیٹھ کر تشریف فرما ہو کر سب کو دیں گے۔ آپ نے فرمایا صرف میری امت کے لیے ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اللہ کے رسول اگر دوسری امت کے لوگ آ کے شامل ہو گئے تو کہا میں پہچان لوں گا، یہ میرا امتی نہیں ہے، اس کو بول دوں گا جاؤ یہ صرف میری امت کا ہے۔ تو کیسے پہچانیں گے آپ؟ کون سی نشانی ہوگی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت کے لوگ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتے ہیں تو وضو میں جتنے جسم کے اعضاء دھوئے جاتے ہیں وہ سب اس دن چمک رہے ہوں گے۔ اس چمک کو دیکھ کر میں پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے۔ وضو اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پہچانیں گے، ہاں یہ میرا امتی ہے۔ اس لیے وضو کرنے میں بہت اہتمام ہونا چاہیے۔ ٹھنڈی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی جان پہ آتی، تھوڑا کڑا کے اپنے آپ کو مضبوط
مضبوط بنا کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر لو، نہیں تو گرم پانی کر لو، اس سے وضو کر لو، کیا حرج ہے؟ اگر ٹھنڈے پانی سے وضو کر نہیں سکتے ہو تو گرم پانی گھر پہ کر لو، گھر سے وضو کر کے آؤ مسجد میں، وہ تو اور اچھا ہے۔ مسجد میں وضو کرو گے اس سے زیادہ ثواب گھر سے وضو کر کے آنے میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے تو ہر قدم پر ایک نیکی اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی، ایک گناہ اس کا مٹایا جاتا ہے اور ایک درجہ اس کا بلند ہوتا ہے۔ تو گھر سے جتنے قدم چل کر آپ آئیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اگر سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی جان پیاری، اپنے گھر گرم پانی سے وضو کر کے آ جاؤ، آرام ہے اور ثواب بھی زیادہ ہے۔ وضو کے بارے میں ایک بہت بڑی فضیلت ذہن میں رہنا چاہیے۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا نفل لیکن بہت عظیم ثواب والی یہ نماز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ چل رہے ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آگے آگے راستہ صاف کرنے کی طرح، راستہ ہموار کرنے کی طرح چل رہے ہیں اور ان کی قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہونے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے بعد میں پوچھا کہ بلال، میں نے تجھے جنت میں دیکھا، تو ایک صاف ایک اپنی خاص جو چال ہے اس چال سے چل رہا تھا میرے آگے آگے، جیسے تو دنیا میں چلتا ہے، سب تو پیچھے چلتے ہیں ادب و احترام کی وجہ سے، لیکن تو میری حفاظت کے لیے آگے چلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پورے قافلے کو آگے چلاتے تھے اور آپ پیچھے رہتے تھے۔ کیوں؟ کہ کوئی کمزور سواری والا ہو مسافر، کوئی کمزور سواری والا صحابی ہو، اس کی سواری مریل ہو تو اس کو سواری دوسری دے دی جائے، کوئی بیمار ہو اس کے علاج کا انتظام کیا جائے، کسی کو اور ضرورت ہو اس کی ضرورت پوری کر لی جائے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ حسن سلوک تھا۔ سفر میں آپ پیچھے رہتے تھے تاکہ سارے صحابہ آپ کی نگاہ میں رہیں۔ اگر آگے آگے چلیں گے تو کون پیچھے کیسا ہے، کیا ہے، کس کو چلتے بن رہا، کس کو نہیں چلتے بن رہا، کوئی بیچارہ کیسا ہے، کوئی بیچارہ کیسا، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، تو آپ پیچھے چلتے تھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کے آگے چلتے تھے اس لیے تاکہ آپ کی حفاظت رہے، جیسے باڈی گارڈ ہوتا ہے نا ویسے۔ تو کہا کہ تو جنت میں بھی میرے ساتھ ایسے ہی چل رہا تھا، کیا عمل ہے تیرا، کون سا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے تو جنت میں بھی میرے ساتھ ایسے ہی چل رہا تھا جیسے دنیا میں چلتا ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اللہ کے رسول، میرے اعمال میں اگر کوئی بہت زیادہ امید افزا عمل ہے تو وہ یہ ہے کہ جب بھی 24 گھنٹے میں دن رات میں کبھی بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تحیۃ المسجد۔ ہمیشہ باوضو رہنا اور وضو کر کے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا اتنا بڑا ثواب ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو وہ شان اللہ نے عطا فرمائی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو اللہ نے عطا فرمائی تھی، جنت میں عطا فرمائی۔ تو وضو اہتمام سے کرنا چاہیے، کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بچپن سے بچوں کو وضو کرنے کا ڈھنگ سکھانا چاہیے۔ وضو کے دوران کچھ دعائیں ہیں جو مسنون ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، وہ دعائیں تو خاص طور سے بچوں کو یاد کرانا چاہیے۔ اور ویسے بھی جیسے چہرہ دھوتے وقت آپ یہ دعا کرو کہ اے اللہ میرے چہرے کو قیامت کے دن روشن فرما، ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا کرو اے اللہ میرے سیدھے ہاتھ میں میرا نام اعمال عطا فرما، پیر دھوتے وقت یہ دعا کرو کہ اللہ پلصراط پر بجلی کی طرح میں گزر جاؤں۔ یہ دعائیں مسنون نہیں ہیں لیکن مانگ سکتے ہیں، موقع کے لحاظ سے مانگ سکتے ہیں۔ تو وضو کے دوران دعائیں مانگنا، وضو کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں مانگتے رہنا اور مکمل وضو کرنا ایک الگ ہمارے لیے عبادت اور اجر و ثواب ہے، اور اس کی جو فضیلتیں ہیں آپ نے سنی وہ الگ ہیں، وہ الگ ہیں۔ تو وضو اہتمام سے کرنا چاہیے، اس میں زیادہ اگر دقت اور پریشانی محسوس ہو رہی تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ دھو کر، 2 مرتبہ دھو کر، 3 مرتبہ دھو کر وضو کیا ہے۔
اگر ایک ایک مرتبہ آپ دھونا چاہیں تو آپ آسانی کے ساتھ یہ پورا ہاتھ کوہنیوں سمیت بالکل آرام سے گیلا ہو جائے گا. ایسے اس کو بھی ایک چلو سے ایسے دھونا چاہیں الٹے ہاتھ کو تو آرام سے آپ یہ ہاتھ دھو سکتے ہیں ایک مرتبہ میں, گیلا ہو جائے گا, کہیں سوکھا نہیں رہے گا. لیکن اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے تو دوسری مرتبہ بھی لے لو پانی, اور بھی اطمینان نہیں تو پھر تیسری مرتبہ لے لو, اس سے زیادہ مرتبہ نہیں. یہ وضو کا طریقہ اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا ہے. اب اس کے بعد بہت بڑی نعمت اس امت کو اللہ نے دی ہے, تیمم کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں نکلتے تھے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرآن دازی کرتے تھے, جس کا نام نکلتا تو اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نکلا تو وہ شوق میں اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہار لے لی. آپا ذرا تمہارا ہار میرے کو دو نا پہننے کے واسطے, میں حضور کے ساتھ جا رہی نا. تو انہوں نے دے دیا. اب یہ ہار پہن کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہیں. واپسی کے سفر میں ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا. رات کا وقت تھا, سب سو گئے. اٹھے, اب وضو کریں تو کہاں سے کریں؟ اٹھنے کے بعد اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہاں سے پانی؟ دور دور تک پانی نہیں تھا. ادھر جا رہے ادھر جا رہے ادھر جا رہے ادھر جا رہے, پانی نہیں مل رہا. اب سوچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چلو یہاں سے آگے بڑھ جائیں گے کسی اور ایسی جگہ جہاں پانی مل جائے گا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کرنے کی, یا اللہ میرا ہار کیا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگیں کہ میں حضرت اسماء میری بہن سے ہار لے کر آئی تھی پہننے کے لیے, کیا معلوم کہاں گر گیا ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہار ڈھونڈنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہا. وہ ڈھونڈ رہے تھے. اسی میں رات کا اچھا خاصا حصہ گزر گیا. اب لوگ تو پریشان ہو گئے کہ پینے کو پانی نہیں, وضو کے پانی نہیں, اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پانی نہیں, اور یہ یہاں ہاتھ ڈھونڈنے میں پوری رات ضائع ہو رہی ہے. کہیں دوسری جگہ جا کے وہاں آسانی سے اپنی ضرورت پوری کر سکتے تھے, یہاں تو پریشان ہیں. کسی نے جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا کہ تمہاری بیٹی کی دیکھ رہے کیا کیسے کرتوت ہے, ہار کے عمل کون سے لائی تھی پہن کے, وہ گر گیا, ہرا گیا, گم ہو گیا, لوگ ڈھونڈ رہے مل ہی نہیں رہا. سب پریشان ہیں تمہاری بیٹی کی وجہ سے. حضرت ابو بکر صدیق نے دم غصے میں آئے. تو خیمے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی تھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سسر ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ہیں, ان سے کوئی پردے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. خیمے میں آئے تو دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زانوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر سو رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غصہ بہت تھا, ڈانٹنے لگے حضرت عائشہ رضی اللہ, کون بلا تھا تیرے کو ہار لانے کا, کس کا لائی رہی؟ خامخواہ اس کو روک دی, ڈھونڈو میرا ہار, ڈھونڈو میرا ہار. اب وہ غصہ ہو رہے تھے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ برداشت کر رہی تھی. وہ غصہ ان کا پورا ہوا نہیں, مارنے لگے گپا گپ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اتنی زور زور سے مار رہے تھے یہاں کمر میں کہ تکلیف کی شدت سے میں دوہری ہو رہی تھی, لیکن میں ہل نہیں رہی تھی, ایسے بیٹھی تھی دانت کڑا کر کے, تکلیف برداشت کر رہے تھے, ہل نہیں رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے زانوں پر تھا. اگر میں ہلتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ٹوٹ جاتی. کیا عشق و محبت ہے میاں بیوی کے اندر. یہ ازدواجی زندگی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر ہم جھونپڑے میں رہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو ہم لے کر اپنی زندگی میں داخل کریں تو سونے سے زیادہ قیمتی محل میں رہنے میں بھی اتنا لطف نہیں آئے گا جتنا لطف ہم کو جھونپڑے میں آئے گا. کیا شان تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے ہیں, اور بیوی کو اپنے شوہر کا اتنا خیال
کہ میں ہلوں گی تو میرے شوہر کا سر ہلے گا اور اس کی نیند ٹوٹ جائے گی. میٹھی نیند سو رہے ہیں, نیند سے بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھی, ایک دم تکلیف برداشت کرتی رہی. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے, اور آپ نے یہی آیتیں تیمم والی پیش کی, پڑھ کر سنائیں. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. اگر تم سفر میں ہو یا بیمار ہو یا پیشاب پاخانے کی ضرورت پوری کر کے آئے ہو اور پانی نہیں مل رہا ہو, تو پاک مٹی پر ایسے ہاتھ مار کر, مٹی لگ گئی تو جھاڑ لو اور ایک مرتبہ پورے چہرے پر پھیر لو. پھر دوبارہ پاک مٹی پر ہاتھ مار کر مٹی جھاڑ لو اور الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پر ایسے پھیر لو. پھر الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر ایسے پھیر لو. اس طرف بھی کوہنیوں سمیت پھیر لو, اور پھر اس کے بعد انگلیوں میں ایسے خلال کر لو. بس ہو گیا تیمم, ہو گیا تیمم. چند سیکنڈ لگیں گے, چند سیکنڈ, اور کوئی تکلیف نہیں, ایک دم آرام سے ہو جائے گا. یہ تیمم مٹی کی جنس کی کوئی چیز ہو اس پر ہو سکتا ہے, یہ ٹائل پر نہیں ہوگا. یہ مٹی نہیں ہے, ٹائل پر نہیں ہوگا, کانچ پر نہیں ہوگا, یہ شیشے پر نہیں ہوگا, یہ سن مائکا پہ نہیں ہوگا, یہ تمہارے قالین پہ نہیں ہوگا. ٹائل اگر سیمنٹ کی ہے تو اس پر ہو جائے گا. سیمنٹ جو ہے وہ زمین کی جنس ہے, چونا جو ہے زمین کی جنس ہے, پتھر جو ہے زمین کی جنس ہے, ریت جو ہے زمین کی جنس ہے, مٹی زمین کی جنس ہے. ان چیزوں پر تیمم کر سکتے ہیں, لیکن مٹی پاک ہونی چاہیے. اگر کسی زمین پر پیشاب یا پاخانہ ہے تو وہاں تیمم نہیں کر سکتے, پاک مٹی ہونی چاہیے. تمہارے گھر کی دیوار اگر اس پر آئل پینٹ نہیں مارے ہیں, آئل پینٹ نہیں مانے, اور صرف پلسٹر ہے, سیمنٹ کا پلسٹر ہے ریت کے ساتھ, تو وہ سیمنٹ اس پر آرام سے تم تیمم کر سکتے ہو. فرشی ہے, فرشی پہ تیمم کر سکتے ہو. زمین کی جو جنس ہے اس پر تیمم کر سکتے ہو. 2-4 سیکنڈ لگتے ہیں, آسانی سے ہو جاتا ہے. ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ہو گیا آرام. خلال ایسے کر لو, ہو گیا تیمم. کتنی آسانی ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی خوشخبری ملی کہ سفر میں یا بیماری میں یا وضو وغیرہ سے کر کے آپ پانی نہیں مل رہا ہے, تو پھر تیمم کر کے اپنے وضو کی ضرورت پوری کر سکتے ہو. بلکہ غسل کی بھی حاجت ہے, غسل کی بھی حاجت ہے, تو یہی تیمم کافی ہے. ایسا نہیں کہ وضو کے لیے یہ چہرہ اور یہ ہاتھ ہے اور تیمم کو ایسے پورے جسم پر مٹی ملنے پڑیں گے. ایسا ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ دونوں سفر میں تھے. اب ان کو مسئلہ معلوم تھا وضو کا, کہ وضو ٹوٹا ہوا ہو تو تیمم کیسے کریں گے. ایسے پاک مٹی پہ ہاتھ مار کے چہرے پہ پھیریں گے, پھر دوسری مرتبہ ہاتھ مار کے الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کو ایسے پوچھیں گے, پھر سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو ایسے پوچھیں گے, اور پھر ایسے خلال کر لیں گے. اب دونوں کو غسل کی حاجت پیش آ گئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غسل کی حاجت پیش آ گئی. اور سفر تھا, کہیں پانی نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. اب کیا کرنا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہم کو مسئلہ معلوم نہیں, تو میں تو کچھ نہیں کروں گا, ویسے رہوں گا, کچھ نہیں کروں گا, ویسے رہوں گا. لیکن حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کیا سوچے کہ وضو میں صرف چہرہ اور ہاتھ ایسے مٹی والا سے پھیرتے ہیں, تو اگر غسل کی حاجت ہے تو پورے جسم میں پھیرنا چاہیے. تو کیا کیے, زمین پہ لوٹ کے ایسے کروٹ لینے لگے ہو, جیسے جانور کبھی کروٹ لیتے ہیں نا زمین پر, تو ویسے لوٹ پوٹ ہونے لگے ہو زمین میں. اب یہ جا کے دونوں کے دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے کہ اللہ کے رسول, ہم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ غسل کے لیے تیمم کیسے کریں گے. تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں تو ایسا کیا, لوٹ پوٹ ہو گیا کہ پورے جسم مٹی لگ جانا چاہیے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں تو کچھ بھی نہیں کیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تیمم وضو کے لیے کافی ہے وہی تیمم غسل کے لیے بھی کافی ہے.
کتنی بڑی سہولت. حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے آئے اور کہنے لگے اے ابو بکر کے خاندان والو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے، اے ابو بکر کے خاندان والو، تمہاری یہ پہلی برکت نہیں ہے. جب بھی تم پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ پوری امت کے لیے کوئی خیر پیدا کر دیتا ہے. تو یہ مصیبت نازل ہوئی تھی، پانی نہیں تھا، پریشان تھے، رات بھر سب صحابہ رضی اللہ عنہم جاگ کر ادھر ادھر ڈھونڈ کر پریشان ہو رہے تھے. تو اللہ نے دیکھو اتنی سہولت دے دی پوری امت کو قیامت تک کے لیے کہ وضو کے لیے بھی تیمم کر سکتے ہیں، غسل کے لیے بھی تیمم کر سکتے ہیں. کبھی کبھی کسی کا آپریشن ہوتا ہے، ڈاکٹر نہانے کو منع کرتا ہے، چاہے آنکھ کا آپریشن ہو چاہے کسی اور جگہ کا آپریشن ہو، ڈاکٹر نہانے کو منع کرتا ہے اور غسل کی ضرورت پیش آ گئی تو ٹینشن لینا نہیں، تیمم کر لینا، نماز پڑھ سکتے ہو آرام سے، اشارہ کر کے نماز پڑھ لینا اس حالت میں، مجبوری کی حالت میں کوئی پریشانی نہیں. اگر بیماری ہے تو، اور اگر سردی اتنی زیادہ ہے اور گرم پانی ہے ہی نہیں، ایسا لگ رہا کہ اگر یہ پانی سے میں وضو کروں اب آپ کب کبھی طاری ہو جائیں گی، کیسے رہوں گا میں، تو پھر مت کرو وضو، تیمم کر لو. بیماری کی حالت میں، کوئی اور مجبوری کی حالت میں تیمم کر سکتے ہیں. 1 کلومیٹر کے دوران اگر نہیں مل رہا، 1 میل کے دوران اگر پانی نہیں مل رہا ہے تو بھی تیمم کر سکتے ہیں. لیکن اب تو ماشاءاللہ شہروں میں پانی ہر جگہ مل ہی جاتا ہے. ہاں بیماری وغیرہ میں یہ سہولت ہے. ہاں سفر میں اگر جنگل میں اور کوئی پانی نہیں مل رہا ہے تو پھر تیمم کر سکتے ہیں. یہ اللہ پاک نے اتنی بڑی سہولت دی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے کچھ خوبیاں ایسی دی ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں ملی ہیں. ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اللہ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے اور پوری زمین کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا ہے. یعنی مٹی کے ذریعے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں، وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے بھی. یہ وضو کا کیا کہتے ہیں بہت بڑا اللہ پاک کا عطیہ ہے اس امت کے لیے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ تم کو تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ اللہ تو تم کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر کے تم پر احسان کرنا چاہتا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو. پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی نعمتیں تم پر ہے اس کا احسان مانا کرو. اللہ سے جو تم نے عہد کیا تھا سمعنا واطعنا کہہ کر کہ اللہ ہم نے آپ کی بات سن لی، آپ کی اطاعت کر لی، اس عہد کو یاد رکھا کرو، بھولا مت کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ تمہارے دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے. پھر وہ بات جو اس سے پہلے سورہ نساء میں اللہ پاک نے فرمائی کہ اے ایمان والو عدل و انصاف کا جھنڈا بلند کرو، علم بردار بنو اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، انصاف کی گواہی دینے والے. اور کسی قوم کی دشمنی تم کو ظلم کرنے پر آمادہ نہ کرے، انصاف کرو. اس سے پہلے بھی اللہ پاک نے یہ جملہ ارشاد فرمایا سورہ مائدہ کے شروع میں، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب صلح حدیبیہ کے موقع پر احرام باندھ کر گئے تھے تو مکے کے لوگوں نے روک لیا تھا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی یہ سوچ رہے تھے کہ ٹھیک ہے اب یہ ہمارے مدینے کے پاس سے گزریں گے تو ہم بھی روک دیں گے، ان کو نہیں جانے دیں گے. تو اللہ پاک نے کہا نہیں، کسی قوم کی دشمنی تم کو ظلم نہ کرنے دے، انصاف کرو، تم عفو درگزر سے کام لو. یہ اسلام کی بہت بڑی حقانیت ہے کہ اسلام نے جو تعلیم اپنے ماننے والوں کو دی ہے، اگر وہ صحیح تعلیم ہمارے برادران وطن تک پہنچ جائے تو وہ ہمارے دشمن نہیں رہیں گے. صحیح تعلیمات ان کو ہم نے پہنچایا نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں، ہم کیسے پہنچائیں گے؟ ہمارا عمل ان کے سامنے جو پیش ہوا ہے وہ بہت خراب پیش ہوا ہے. اسی دے پور کا ایک فارسٹ کھاتے کا بہت بڑا آفیسر A1 گریڈ ہوگا، مرتد ہو گیا تھا. مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گیا تھا. کئی سال اسلام پر قائم رہا، جماعت میں بھی جاتا رہا، نماز باقاعدہ پابندی سے پڑھتا رہا، رمضان کے باقاعدہ روزے رکھتا رہا، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو بھی ایمان کی دعوت دینے کی کوشش کرتا رہا. لیکن اچانک معلوم ہوا کہ مرتد ہو گیا. کیوں مرتد ہوا؟ جب معلوم کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں سے ویوہار کیا، کسی نے مجھ سے قرض لیا، کسی کے پاس میں نے امانت رکھی، کسی نے بھی قرض ادا نہیں کیا اور کسی نے بھی امانت ادا نہیں کی. تو میں سمجھ گیا کہ جب یہ باپ دادا سے مسلمان ہیں اور پھر بھی اسلام پر قائم نہیں ہیں تو میں 2-4 سال میں اسلام پر کیسے قائم رہوں گا؟ اور میں اپنے باپ دادا کا دین قبول کر لیا، اسلام کو چھوڑ دیا. یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے برادران وطن کے دلوں میں ہمارے بارے میں نفرت ہے.
اگر ہم اسلام کے صحیح وفادار بن جائیں اور اسلام کی تعلیمات ہماری زندگی میں آ جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ برادران وطن ہم سے محبت نہیں کریں گے، بالکل محبت کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہی دیکھ کر سارے لوگ ایمان لائے ہیں۔ مکے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، تو آپ حرم میں کھڑے ہو کر مکے کے لوگوں سے کہنے لگے بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ سب کو معلوم تھا کہ ہم نے ان کو ستایا ہے، ہم نے ان کو سجدے کی حالت میں غلاظتوں سے بھری ہوئی اوجری سینے پہ یہ کاندھے پر ڈالا ہے، ہم نے ان کی 2 لڑکیوں کو طلاق دلوایا ہے، ہم نے ان کی راہوں میں کانٹے بچھائے ہیں، ہم نے یہ کیا، سب کو معلوم تھا۔ لیکن انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سامنے رکھ کر کہا آپ شریف ہیں، شریفوں کی اولاد ہیں، ہمیں آپ سے شرافت اور کرم کی امید ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو حسن اخلاق، آپ نے کہا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا میں تم سے کہہ رہا ہوں جاؤ میں نے معاف کر دیا، تم سے میں مواخذہ نہیں کروں گا، تم سے میں بدلہ نہیں لوں گا، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ جب عمومی آپ نے معافی دے دی تو کٹر دشمنان اسلام بھی ایمان لائے، ابو سفیان ایمان لائے، ان کی بیوی ہند بنت عتبہ ایمان لائی، وحشی ایمان لائے، ابو لہب کا لڑکا ایمان لایا، حتیٰ کہ ابو جہل کا لڑکا اکرمہ بھی ایمان لایا۔ کٹر کافر۔ تو ہمارے اعمال اچھے ہونے چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں۔ کتنی پیاری تعلیمات اللہ نے دی ہے کہ انصاف پر قائم رہو، انصاف کے علم بردار رہو، گواہی دو انصاف کے ساتھ۔ اور دیکھو تم اگر کسی قوم کے دشمن ہو، وہ تمہارے دشمن ہیں اور تم دشمنی کی وجہ سے ان پر ظلم کرنا چاہتے ہو تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ انصاف کرو، انصاف۔ اگر تم دشمنی کی وجہ سے ظالم بن رہے ہو تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے اور بہت عظیم اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ اور جو کفر کریں گے، ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، وہ جہنمی ہیں۔ پھر اللہ پاک نے ایک واقعے کو اشارتاً ذکر فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کے جو احسانات تم پر ہوئے ہیں ان کو یاد کرو، خاص طور سے اس وقت جب ایک قوم نے تم پر ہاتھ ڈالنا چاہا تھا، تم پر دست درازی کرنا چاہا تھا، تو اللہ نے ان کے ہاتھ کو تم سے ہٹا دیا، ان کو تم پر ہاتھ ڈالنے نہیں دیا۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ ہی پر مسلمانوں کو اعتماد و توکل کرنا چاہیے۔ کیا واقعہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اس واقعے کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہودیوں نے، مدینہ منورہ کے یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو بڑے بڑے صحابہ ہیں ان سب کو کھانے کی دعوت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور جو آپ کے ساتھ مخصوص صحابہ رہتے تھے جن کی صلاحیتیں بہت شاندار تھیں، عشرہ مبشرہ جو ہیں، اور اسی طرح اور بھی جو بہادر صحابہ تھے، جنگوں میں اکیلے اتنا بڑا بڑا کارنامہ انجام دیتے تھے کہ پوری فوج کا ایک حصہ اتنا بڑا کارنامہ انجام نہیں دے گا، ایسے خاص صحابہ، سب کو دعوت دی۔ یہودیوں کا پلان یہ تھا کہ ان سب کو بلائیں گے اور کھاتے کھاتے ان سب پر اچانک ہم حملہ کر دیں گے، سب کو مار ڈالیں گے۔ کھانے کے وقت آدمی کیسے اپنا دفاع کرے گا؟ نہ اس کے پاس تلوار ہے، نہ اس کے پاس تیر کمان ہے، نہ اس کے پاس ڈھال ہے، نہ اس کے پاس نیزہ ہے، وہ تو کھانا کھا رہا ہے۔ اب اس وقت اگر حملہ ہوگا تو کیسے وہ حملے کا دفاع کرے گا؟ اتنی خطرناک ان لوگوں نے سازش کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ اس کھانے کی دعوت میں مت جاؤ، ان کا پلان ایسا ہے۔ تو اس واقعے کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے جو احسانات تم پر ہیں، خاص طور سے اس وقت کے احسانات جب ایک قوم نے تم پر ہاتھ ڈالنا چاہا تھا، تم پر دست درازی کرنا چاہا تھا، اللہ نے اس کے ہاتھ کو تم سے دور کر دیا، اس کی زد سے تمہیں بچا لیا۔ اللہ پر بھروسہ کرو، ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ نے حفاظت فرمائی۔ ایک مرتبہ اور ایسا ہوا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ایک کیس کو لے کر یہودیوں کے پاس جا رہے تھے۔ یہودی مسلمانوں کے دوست تھے، باقاعدہ تحریر میں معاہدہ ہوا تھا
کہ مسلمانوں پر اگر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اور ہم پر اگر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو مسلمان ہمارا ساتھ دیں گے۔ باقاعدہ تحریر میں معاہدہ ہوا تھا یہودیوں کا مسلمانوں سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف کے سارے یہودیوں سے دوستی کا معاہدہ کروایا تھا تحریری شکل میں۔ تب دوستی کے معاہدے میں یہ بھی شامل تھا کہ ہم پر کوئی مصیبت آئے گی تو تم ہمارا ساتھ دینا، تم پر کوئی مصیبت آئے گی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اب مصیبت یہ آئی تھی کہ مسلمانوں میں سے کسی سے قتل ہو گیا تھا۔ اب اس قتل کی دیت ہوتی، دیت 100 اونٹ۔ قتل عمد میں اگر مقتول کے لوگ پیسہ لینے پر راضی ہو جائیں اور جان کے بدلے میں جان نہ لیں تو 100 اونٹ دینا پڑتا ہے، اس کو دیت کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے دیت مانگا کہ 100 اونٹ ہم کو دے دو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے پاس جا کر ان سے یہ کہنا چاہا تھا کہ دیکھو 100 اونٹ ہمارے پاس اس وقت نہیں ہیں، تم کچھ اونٹ دے دو، کچھ ہمارا ساتھ دے دو، ہمارا تو معاہدہ ہوا نا دوستی کا کہ ہم پر کوئی مصیبت آئے گی تو تم ہمارا ساتھ دینا، تم پر کوئی مصیبت آئے گی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو آپ بات کرنے گئے تھے تو ان یہودیوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم ذرا مشورہ کر کے آپ کو جواب دیتے ہیں، آپ ایسا کرو اس دیوار کے نیچے بیٹھ جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ ان کا پلان کیا تھا کہ اوپر سے جا کر بڑا سا پتھر آپ پر پھینک دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، یہ ان کا پلان تھا۔ اب وہ اس پلان پر عمل کرنے جا رہے تھے، اتنے میں وحی کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا کہ فوراً یہاں سے اڑ جاؤ، اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھ گئے، اور پھر اس کے بعد ان یہودیوں سے کہا کہ تم نے غداری کی ہے، دوستی کے معاہدے کو تم نے توڑا ہے، تم نے یہ پلان بنایا تھا کہ اوپر سے ہم پر پتھر پھینکو گے، اب تم اس غداری کا بھگتان بھگتو۔ ہم تمہارے بارے میں فیصلہ کیے ہیں کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، مدینہ منورہ میں تم رہنے کے لائق نہیں ہو، تم اپنا سامان لے جاؤ، سواری لے جاؤ، اپنے جو کیا کہتے ہیں مکانات ہیں ان کے جو بھی قیمتی سامان ہے وہ سب لے جاؤ، تم کو لے جانے کی یاد، لیکن مدینہ منورہ کی زمین اب تمہارے لیے نہیں ہے، کہ اللہ اس کے رسول کی زمین ہے، تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ سب کو آپ نے تڑی پار کر کے وہاں سے نکال دیا تھا ان کی غداری کی وجہ سے۔ تو اس طرح یہودیوں نے کئی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف کوششیں کی تھیں نقصان پہنچانے کی، لیکن اللہ نے بچایا۔ اسی احسان کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالی ہم گنہگاروں کو بھی بچاتا رہتا ہے، لیکن ہم اللہ کے احسانات کا شکریہ مکمل ادا نہیں کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بڑی مصیبتیں ہم سے ٹل جاتی ہیں، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کا احسان ہے، اور کتنی بڑی بڑی راحتیں ہم کو ملتی ہیں، ہم اس کا احساس نہیں کرتے ہیں، شعور ہم کو نہیں ہوتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اللہ کے احسانات کو یاد کریں۔ ایک معمولی سا اللہ کا کرم اگر ہم دیکھیں غور سے تو وہ معمولی نہیں ہوتا، اتنا بڑا فضل ہوتا ہے اللہ کا، اتنا بڑا کرم ہوتا ہے کہ ہم پوری زندگی عبادت کر کے بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، پوری زندگی بھی عبادت کر کے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم کو اللہ کے احسانات کو خاص طور سے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ نے ہم کو راحت دی ہے، اللہ نے ہم کو کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں، اللہ نے ہم کو مکان دیا ہے، اللہ نے ہم کو عبادت کرنے کا اختیار دیا ہے۔ بہت سارے ممالک میں مسجد نہیں ہے، گھر کے اندر عبادت کرتے، وہ بھی چوری چھپے، اگر حکومت کو پتہ چلا تو اندر کر دیں گے۔ بہت سارے ممالک میں ایمان کا اظہار نہیں کر سکتے، آج بھی تنگی ہے، لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اذان دے رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم گشت کر رہے ہیں، ہم جماعتیں نکال رہے ہیں، ہم اجتماعات کر رہے ہیں، ہم اپنی گلی کوچوں میں گشت کر کے لوگوں کو مسجد میں لا رہے ہیں۔ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا، کتنا بڑا احسان، جس کو امن و سلامتی کہتے ہیں، عافیت کہتے ہیں۔ ایسے اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو ڈھونڈو گے، اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں کہ جن کا شمار نہیں۔ تو ہم کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیشہ۔ الحمدللہ و شکر اللہ، اللہ آپ کے لیے ساری تعریفیں، اللہ نے آپ نے ہم کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اے اللہ آپ کی ساری نعمتوں کا شکریہ، اے اللہ ہمیں شکر گزار بنا۔ اس طرح ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور شکریہ بھی ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
یہ رجب کا آخری ہفتہ ہے. اب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عید بعد حاضری ہوگی. پیر میں تکلیف رہتی ہے، مجھ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم الف بین قلوب المسلمین واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم کمزور و ناتواں ہیں، شیطان کے وسوسوں اور نفس کے شرور سے ہم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں. اے اللہ اپنی خصوصی مدد شامل حال فرما. اے اللہ اس مبارک مجمع میں جتنے برادران ہیں، جتنی خواتین ہیں، ان کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما. جو مسلمان بیمار ہیں انہیں اپنے کرم سے شفائے کامل دائم عاجل مستمر عطا فرما. اے اللہ ہمیں اسلام کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے نیک اعمال کے ذریعے برادران وطن کو ایمان کی دولت عطا فرما. اے اللہ ہماری برائیوں کو معاف فرما، ہماری خرابیوں اور ہمارے عیوب کو معاف فرما. اے اللہ برادران وطن ہمارے عیوب اور ہماری خامیوں کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں سے نفرت رکھتے ہیں. اے اللہ ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی خیر خواہی ڈال دے، اسلام سے انہیں محبت عطا فرما. اے اللہ ہمارے شہر دھولیا کو خاص طور پر امن و سلامتی والا شہر بنا. ہمارے ملک ہندوستان کو عام طور پر امن و سلامتی والا ملک بنا. پورے عالم میں امن و سلامتی اور ہدایت کو عام فرما. دشمنان اسلام کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما. برادران وطن کو بھی عافیت کے ساتھ ایمان کی دولت عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں کو سیاسی شعور عطا فرما، مسلمانوں کو سیاسی تدبیریں عطا فرما، مسلمانوں کو سیاست میں اے اللہ مقبولیت عطا فرما، اور تمام ملک میں مسلمانوں کو سیاست میں اچھا کردار عطا فرما. اے اللہ اس ملک کی باغ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں عطا فرما جو ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، رعایا کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ امن و سلامتی کو بحال کر کے حکومت کرنے والے ہوں. اے اللہ ہماری مسجدوں کی، مدرسوں کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما. ہمارے دین و ایمان، عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے تعلیمی اداروں کی، ہمارے سماجی اداروں کی حفاظت فرما. اے اللہ جو مسلمان وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے ان کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا، دلوں میں بدگمانیاں نہ رہیں، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، حسد سے ہمارے دلوں کو پاک فرما. اے اللہ ہر مسلمان سے ہمارا دل صاف ستھرا ہو، بدگمانی نہ ہو، کینہ کپٹ نہ ہو، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوں. ہمارے تمام اختلافات و جھگڑوں کو ختم فرما، ہمیں باہم شیر و شکر فرما. اے اللہ ہمارے رزق حلال میں خوب برکت عطا فرما، حرام روزی کی ہر ذرے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو مسلمان کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ آپ ہی ہمارے ملجا و ماوا ہیں، آپ ہی ہمارے مستعان ہیں، آپ ہی ہمارے معین و مددگار ہیں،
آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، آپ ہی ہمارے معبود و مسجود ہیں۔ اے اللہ، آپ دعاؤں کے سننے والے ہیں، آپ مجیب الدعوات ہیں، آپ سمیع الدعا ہیں، آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ قاضی الحاجات ہیں۔ اے اللہ، آپ کی رحمت آپ کے غضب پر غالب ہے۔ اے اللہ، اس رحمت غالبہ کی طفیل ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کا ایمان کامل پر خاتمہ فرما۔ جو مسلمان مرتد ہو گئے ہیں انہیں دوبارہ ایمان کی دولت عطا فرما، اور ان کا بھی ایمان کامل پر خاتمہ فرما۔ ہمارے بچے اور بچیاں جو کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کی بھی ایمان کی، ان کی عفت و پاک دامنی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، مدینہ منورہ کی موت عطا فرما، جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر عطا فرما۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں عطا فرما، اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔